السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمۃ القرآن کی آخری سورۃ توبہ ہے، اس کے مختصر سوال اور اس کے ایم سی کیوز آج ہم نے حل کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایم سی کیوز کر لیتے ہیں۔ 10 ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو 129 آیات کی تعداد ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز یہ ہے سورۃ توبہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے، تو اس کا دوسرا جو مشہور نام ہے وہ ہے سورۃ البراءۃ۔ تیسرا ایم جو آپ کے پاس آ رہا ہے، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کن حضرات سے تھا؟ تو عیسائی حضرات سے ان کا مقابلہ تھا۔ غزوہ بدر میں مشرکین سے تھا، غزوہ خیبر میں یہودیوں سے تھا، اور تبوک میں جو ہے وہ عیسائی حضرات سے مقابلہ تھا۔ فورتھ پہ جس سورت کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، وہ کون سی سورہ ہے؟ تو سورۃ توبہ جو ہے وہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا۔ 5 پہ سورۃ توبہ نازل ہوئی کس موقع پر نازل ہوئی؟ تو غزوہ تبوک کے موقع پر، فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا اصل ہدف کیا تھا؟ تو رومی لشکر کا مقابلہ اطلاع پر ان سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ 7 پہ مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے جو سورۃ توبہ میں شرط پیش کی گئی ہے وہ ہے ایمان کامل کا ہونا۔ سورۃ توبہ میں تفصیلی ذکر ہے غزوہ تبوک کا، جیسے انفال میں بدر کا ذکر ہے، آل عمران میں احد کا ہے، ویسے ہی توبہ میں تبوک کا ذکر ہے۔ 9th کویسچن ہے سورۃ توبہ میں جو ہے وہ ذکر ہے غار ثور کا۔ یہ وہی غار ہے جس میں ہمارے پیغمبر نے ہجرت جو ہے کے دنوں میں پناہ لی تھی جناب ابوبکر کے ساتھ۔ اور 10th ایم سی کیوز یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سازشیں بے نقاب ہو گئی تھیں، کن کی؟ کافرین کی، منکرین کی، مشرکین کی یا منافقین کی؟ تو منافقین کی سازشیں سب کے سامنے عیاں ہو گئی تھیں۔ 10 ایم سی کیوز۔ مختصر سوالوں کی بات کریں تو پہلا سوال یہ ہے سورۃ توبہ کو سورۃ البراءۃ کیوں کہتے ہیں؟ تو براءت کے معنی ہیں بیزار ہونا، قطع تعلق ہونا اور دستبردار ہونا۔ تو سورہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین اور منافقین سے اپنی براءت کا، ان سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت مسلم کی ذات بھی ان سے بری و ذمہ ہے، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ مطلب کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت، کوئی رعایت ان سے نہیں برتی جائے گی۔ غزوہ تبوک میں منافقین کا کردار کیا تھا؟ تو منافقین اپنے گزشتہ روش کی طرح مسلمانوں کو بد دل کرنے کے لیے پوری طرح کوشش کر رہے تھے کہ مسلمان جہاد میں نہ جائیں، لیکن مسلمانوں پر جو ہے وہ جہاد کا جذبہ غالب رہا، شوق شہادت ان کو دور دراز کے سفر پر لے جانے کے لیے جو ہے وہ مانے نہ ہوا، اور منافقین کی منافقت سب کے سامنے عیاں ہو گئی۔ غزوہ تبوک کا سبب کیا بنا؟ تو سبب یہ بنا کہ شام کے حاکم نے رومیوں کی مدد سے فوج جمع کی اور ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو خاتمہ کرتے ہیں۔ تو ان کی اس حرکت اور اس کام پر مسلمانوں نے پیشگی طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا؟ تو عرب کے سرحدی قبائل نے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے روم کے بادشاہ ہرقل، جس کو عرف عام میں ہرقل کہا جاتا ہے، بیٹا یہ اس کی املا کی غلطی ہے، ادائیگی کی غلطی ہے، ہرقل کو خط لکھا اور سننے کا وعدہ کیا کہ 40,000 لشکر کے ساتھ وہ ان کی مدد کرے گا، اور اس میں مزید بھی جو ہے وہ عیسائی حضرات شامل ہو گئے، تو یہ بہت بڑی تعداد ہو گئی جی۔ یہ اس لیے ان سے ان کا مقابلہ تھا، رومیوں کے لشکر سے مقابلہ تھا جی۔ غزوہ تبوک کے نتائج کیا ہوئے؟ تو باقاعدہ لڑائی تو نہیں ہوئی، فوج تو ان کی جو ہے وہ آگے پیچھے پھیل گئی، بکھر گئی، لیکن مسلمانوں کی جنگجوئی مہم نے اسلامی دعوت کو بہت فائدہ پہنچایا۔ مسلمانوں کا عزم و ہمت دیکھ کر کافروں پر رعب طاری ہو گیا، وہ ڈر گئے۔ روم کا بادشاہ بہت مرعوب ہوا، رعب میں آ گیا۔ ایلا کے رئیس یوحنا، علاقہ ایلا، وہاں کے جو سردار تھے یوحنا نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے لیکن جزیہ دینے کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور تمام حاکموں نے بھی جزیہ دینے کے بعد جو ہے نبی پاک پر آمادگی ظاہر کی، یوں اسلام کا وہاں پر جھنڈا جو ہے عملی طور پر نافذ ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی فتح تھی۔ سورۃ توبہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو سورۃ توبہ کا مرکزی مضمون مشرکین سے اعلان براءت لا تعلقی ہے، ساتھ ساتھ کفار کا حرم شریف سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا جانا، اور منافقین کی رسوائی ہے، منافقین کا اس میں جو ہے وہ پردہ چاک کر دیا گیا۔
سورۃ توبہ کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں سے مفسرین نے جواب دیا ہے کہ جب ہمارے پیغمبر جو ہے وہ کاتبین وحی سے وحی لکھوایا کرتے تھے تو سورۃ برات کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی، تو آپ کی اتباع کرتے ہوئے بعد کے حضرات نے بھی اس کو نہیں لکھا، اور یہ بھی پیغمبر ہی کا جو ہے ایک اطاعت کی ایک شکل ہے۔ دوسری ایک رائے یہ بھی ہے کہ سورت کے شروع میں ہی کافروں اور منافقوں سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، اور جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان ہے، تو امان جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے جی، اس وجہ سے ان کو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں موجود نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں مسجد کی نگرانی کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے وہ کامل ایمان کا ہونا شرط ہے کہ اس کو تعمیر بھی کریں گے، اس کو آباد بھی کریں گے، اور اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں گے، اور اس کو اپنے سجدوں سے آباد کریں گے، یعنی ذکر الہی کا یہ جگہ مرکز بنے گی۔ سورہ توبہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ تو جناب ابوبکر صدیق نے 3 رات تک غار ثور میں ہمارے پیغمبر کے ساتھ گزارے، تنہائی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، پھر سفر پہ بھی ساتھ رہے، اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ ہجرت میں پیش کر دیا، ساری توانائیاں، سارا مال۔ تو اس پر ان کو جو ہے نبی کی رفاقت خاص یار غار کے طور پر جو ہے ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرے کے طور پر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس کو ذکر کو محفوظ کر دیا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے دوست کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں کس طرز کو منافقانہ طرز قرار دیا گیا ہے کہ وہ چیز ہاں سکتی ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے مال کی اور خوشحالی کی، اور جب اللہ تعالیٰ مال اور خوشحالی عطا فرما دے، فراوانی آ جائے، تو پھر انسان اپنی مذہبی ذمہ داریاں، اسلامی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے، وہ ادا نہ کرے، تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے، اس سے احتراز ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔